مہینے کی کوئی خاص عبادت نہیں ہے۔ لوگ بولتے ہیں اس مہینے کی خاص عبادت کیا ہے، بہت سارے لوگوں نے طرح طرح کی نمازیں نکال لی ہیں، ایک نماز اس طرح پڑھیں گے، کل پڑھیں گے، اس طرح پڑھیں گے تو یہ مل جاتا وہ مل جاتا، یا اس مہینے کی 27ویں رات جو آئے گی اس میں اس طرح کی نماز پڑھیں گے تو سارے سال کے جو ہے جو قضا نمازیں وہ معاف ہو جائیں گی۔ یہ سب جھوٹی باتیں ہیں۔ ان باتوں پر جو آدمی فرض نماز پڑھنے کو تیار نہیں ہے وہ چاہے 1 کروڑ نفل نماز پڑھ لے، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ کوئی آدمی نفل نماز نہیں پڑھتا لیکن صرف فرض نماز پڑھ لیتا ہے تو بہت بڑی کامیابی کی بات ہے۔ کوئی ایک آدمی صرف فرض نماز 2 رکعت پڑھے، صرف فرض 2 رکعت پڑھے اور پوری زندگی سجدہ کرتے رہے، وہ پوری زندگی کا سجدہ اور یہ صرف 2 فرض جو 5 منٹ میں پڑھ لیے برابر نہیں ہو سکتے۔ فرض نماز کی وہ جو ہے وہ فضیلت ہے۔ تو ایک آدمی فرض نماز پڑھتا نہیں ہے اور وہ یہ کہتا رہے کہ رجب کے مہینے میں اس طرح نماز پڑھیں، اس طرح نماز پڑھیں، یہ مل جائے گا، ساری جھوٹی باتیں ہیں۔ اور دوسری بات رجب کے مہینے کے بارے میں یہ پھیلایا ہوا ہے کہ 27 رجب کو جو آدمی روزہ رکھے گا تو اس کو جو ہے اس کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے، اس کو یہ ملے گا وہ ملے گا، اور جو ایک روزہ رکھے گا، ہزاری روزہ اس کو بولا جاتا ہے کہ جو 27 رجب کا روزہ رکھے گا ایک، اس کو 1000 روزوں کا ثواب ملے گا۔ ایسا کوئی حدیث نہیں ہے، ایسی نہ جانے کس نے بنائی ہوئی ہے، یا اگر کوئی ثواب دے گا تو وہی دے گا ثواب جس نے یہ بات پھیلائی ہے، باقی اللہ اور اللہ کے رسول تو یہ ثواب نہیں دیں گے۔ تو اگر کوئی آدمی رکھنا چاہتا ہے نفل سمجھ کر تو نفل رکھ لے، اگر کوئی آدمی روزہ رکھنے کا شوق ہے تو وہ ایام بیج کے روزے رکھے۔ ایام بیج کا مطلب یہ ہے کہ چاند کی 13، 14، 15، چاند کی 13 تاریخ، 14 تاریخ، 15 تاریخ، ان 3 دنوں کا روزہ رکھنے کا معمول بنائے جو آدمی، اور ہر مہینے صرف 3 دن کا روزہ رکھتا ہے تو اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، بخاری مسلم کی صحیح حدیث ہے، حضور نے فرمایا کہ اس کو پوری زندگی روزہ رکھنے کا ثواب ملے گا۔ اس پر تو عمل نہیں ہے، جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ ایام بیج کے روزے رکھو ہر مہینے، اب جو آدمی ایام بیج کے ہر مہینے روزے رکھے گا تو اس کو پوری زندگی روزہ رکھنے کا ثواب ہے۔ یہ تو نہیں کریں گے لیکن اپنے پاس سے ایک بات بنا لی ہے کہ جو 27 رجب کا روزہ رکھے گا تو اس کو 1000 روزے کا ثواب ملے گا، اس لیے اب اس روزے کو روزہ نہیں بولتے، اس کو ہزاری روزہ بولتے ہیں۔ ہزاری روزہ، آپ عورتوں کو پوچھ کے دیکھیں، بولے گا ہزاری روزہ، اب ہمارے کو نہیں معلوم ہزاری روزہ کون سا ہے، معلوم ہوتا ہے کہ 27 تاریخ کو جو روزہ رکھا جاتا ہے اس کو ہزاری روزہ بولتے ہیں۔ تو ایسا کوئی ثواب نہیں ہے اور یہ من گھڑت باتیں ہیں، اپنی طرف سے بنائی ہوئی ہے۔ تو اس مہینے کی کوئی خاص عبادت نہیں ہے، بس یہ ہے کہ آدمی فرض نمازوں کی پابندی کر لے تو بہت بڑی بات ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا زمانہ آیا تو عمر رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں لوگ 27 رجب کا روزہ رکھنے لگے۔ کیوں؟ کیونکہ اس رات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے ہیں، آسمانوں پر گئے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی ہے، تو اس خوشی میں لوگ روزہ رکھتے تھے۔ حالانکہ یہ منع تھا، حضور نے فرمایا، لیکن لوگ جو ہے وہ زبردستی روزہ رکھتے تھے۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ کے گھر جاتے تھے اور سب سے پوچھتے تھے تم روزے سے ہو، تم روزے سے ہو، اور جو بولتا میں روزے سے نہیں ہوں تو اس کو بولتے کہ میرے سامنے کھانا کھا، اپنے سامنے اس کو کھانے کھلاتے۔ جو آدمی اپنے سامنے ان کے سامنے کھانا کھا جاتا بہت اچھا، نہیں کھاتا اس کو کوڑے لگاتے کہ بھائی جب 27 رجب کا روزہ نہیں ہے تو تم کیوں روزہ رکھ رہے ہو۔ اگر کسی کو روزہ رکھنے کا شوق ہے تو اب رمضان کے 1 مہینے کے روزے آ رہے ہیں تو رمضان کے 1 مہینے کا روزہ رکھنے کی کوشش کریں، جب پتہ چلے گا کتنا روزہ رکھنے والے ہو۔ لیکن کوئی آدمی اپنی طرف سے ویسے ہی بنا لے روزہ تو وہ دین نہیں ہے، وہ اس کی اپنی من مرضی ہے۔